السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاء، لیٹ اور LLB 5S کے حوالے سے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل پر میں نے کافی زیادہ ویڈیوز ایسی بنا رکھی ہیں جن کے تھرو آپ اپنے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کو پریپیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ویڈیوز اس طرح کی ہیں کہ جن کو آپ ایز اے گائیڈ یوز کر کے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ اس کا میجر پورشن ملٹیپل چوائس کوسچن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹس ہمیشہ جو ہے وہ تلاش میں رہتے ہیں، متلاشی رہتے ہیں MCQs کے۔ تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ ایک اور ویڈیو سیریز کا آغاز ہے جس میں آپ تمام لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ MCQs ہر سبجیکٹ کے حوالے سے بتاؤں گا، جن کو آپ جو ہے وہ ریٹین بھی کر سکتے ہیں، جن کو دیکھ کے جن کو سالو کرنے کی ٹیکنیک آپ جو ہے وہ اپنے ذہن نشین کر کے ایگزام میں آپ کے جو چانسز ہیں کوسچن درست کرنے کے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی کہ اس میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ MCQs بھی بتاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ MCQs کو سالو کرنے کا درست طریقہ بتاؤں گا۔ اب سالو کرنے کا درست طریقہ سے کیا مراد ہے کہ جب ایک MCQs ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کنفیوزڈ ہیں تو کس طرح سے آپ جو ہے وہ آپ اپنے چانسز انکریز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کوسچن کو درست کریں۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم پاکستان اسٹڈیز سے سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اب اس سبجیکٹ پر آلریڈی اس پلے لسٹ میں 2 ویڈیوز موجود ہیں، ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں مل جائے گا، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم ٹاپ 10 MCQs کو ڈسکس کریں گے اس سبجیکٹ کے حوالے سے، اور میں کوشش کروں گا جب تک لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہوتا ڈیلی بیسس پہ 1 سے 2 ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اپڈیٹ کروں، جس میں پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات اور جنرل نالج جیسے سبجیکٹس کو ڈسکس کروں جو آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا سیریز آپ جو ہے وہ آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ کچھ کوسچنز جو پیپر میں آئیں گے آپ ایگزیکٹ وہ یاد کر کے جا چکے ہوں گے، یعنی کہ سیریز میں ان کوسچنز کو دیکھ چکے ہوں گے، یا پھر کچھ ایسے کوسچنز آپ کو نظر آئیں گے جن کوسچنز کو آپ جو ہے وہ ان ٹیکنیکس جو میں آپ کو ان ویڈیوز میں بتاؤں گا اس کے تھرو آپ کوسچنز کو درست کر سکیں گے۔ تو پہلا کوسچن آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے اور وہ کوسچن ہے کہ پاکستان کے پہلے آنریبل چیف جسٹس کون تھے؟ اب یہاں پر آپ اگر غور کریں تو چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب ہے کہ جو اس وقت ہمارا سپریم کورٹ ہے، اگر اس کا جو چیف جسٹس ہوگا تو اس کو ہم چیف جسٹس آف پاکستان کہیں گے، اور جو ہمارے 4 پروونسز ہیں یعنی کہ پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان، ان کا جو چیف جسٹس ہوگا تو ہم اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کہیں گے یا چیف جسٹس آف جو ہے وہ سندھ کہیں گے۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو پروونس سے ڈینوٹ کریں گے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان سے مراد کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور یاد رہے کہ جس وقت جو ہے وہ جسٹس عبدالرشید صاحب جو ہے وہ پہلے چیف جسٹس تھے، اس وقت ہمارے پاس سپریم کورٹ نہیں فیڈرل کورٹ ہوا کرتا تھا، تو ہم اس کو فیڈرل کورٹ کے نام سے جانتے تھے۔ تو یہ ہمارا پہلا MCQs ہے اور یہ ملٹیپل ٹائمز پوچھا جا چکا ہے، آپ کو یہ بھی ذہن میں رہیے۔ پاس پیپر سے ایک MCQs میں نے لیا ہے اور یہ پہلے لیٹ میں بھی آیا تھا، اس کے بعد بھی 1 سے 2 بار دوبارہ ریپیٹ ہو چکا ہے، ریسنٹلی بھی یہ کوسچن آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے کوسچن کی طرف جاتے ہیں۔ اب دوسرا کوسچن ہے کہ پاکستان واز ڈکلیئرڈ اسلامک ریپبلک ان دا کانسٹیٹیوشن آف، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کس آئین میں رکھا گیا؟ اب اس وقت 1973 کا آئین ہے جو ان فورس ہے، اور اس میں بھی پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کو پہلی بار کب اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈکلیئر کیا گیا تھا، کس آئین کے تحت؟ اب اگر پہلی بار ڈکلیئر کیا گیا ہے تو اب یہ ایک اندیا دے رہا ہے کہ پہلا آئین کون سا تھا۔ پہلا آئین ہمارا 56 کا تھا، 73 اور جو ہمارا جو ہے وہ 56 کا آئین ہے، ان دونوں آئین میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا۔ تو پہلی بار اگر پاکستان کا نام پوچھا جائے کہ اسلامک ریپبلک کب رکھا گیا تھا تو آپ کہیں گے 1956 کے آئین میں، اور اس وقت پاکستان کا پورا نام کیا ہے تو اس وقت بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں تھوڑا بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا قانون ہوتا ہے جو تمام قوانین سے سپیریئر ہوتا ہے، سپریم ہوتا ہے، سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، اور اسی آئین اسی قانون کے تحت جو ہے وہ تمام کے تمام لاز اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے کوسچن پر ہم چلتے ہیں، اور تیسرا کوسچن ہے کہ پاکستان پرچیز گوادر فرام مسقط ان۔ اب یہ کوسچن بھی بار بار پوچھا گیا ہے اور یہ پہلے لیٹ کے بعد 2 سے 3 بار ریپیٹ ہوا۔ تو 1958 کی ڈیٹ ہے کہ گوادر پاکستان کا پہلے حصہ نہیں تھا، اس کو خریدا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم چوتھے کوسچن کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا چوتھا کوسچن ہے کہ وچ کنٹری واز دا فرسٹ ٹو ریکگنائز پاکستان آفٹر اٹس انڈیپینڈنس۔ پاکستان کو آزادی کے بعد پہلا ملک کون سا تھا جس نے تسلیم کیا تھا، آزاد ریاست تسلیم کیا تھا؟ اب یہاں پر اگر آپ MCQs دیکھیں تو افغانستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ سفارتی تعلقات اچھے ہوں، یا ایسا ہمارا ہمسایہ ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہوں۔ انڈیا ڈیفینیٹلی بات ہے جن سے ہم آزادی لے کے آئے ہیں، جن سے الگ ہو کے آئے ہیں، جن سے ٹوٹ کے آئے ہیں، وہ تو ہمیں جو ہے وہ پہلے قبول نہیں کرنے والا ایک آزاد ریاست۔ تو اب یہاں سے یہ 2 MCQ نکال دیے جائیں۔ میں آپ کو ایلیمینیشن ٹیکنیک بتا رہا ہوں، یعنی کہ اگر 4 میں سے 2 آپشنز آپ کو لگ رہے ہیں کہ غلط ہیں، اٹ مینس 50% چانس کم ہو گئے کہ آپ کا کوسچن غلط ہوگا۔ اب 2 MCQs میں سے 2 آپشنز میں سے ہی آپ کو ایک پہ درست لگانا ہے۔ اب ساؤتھ افریقہ کا کبھی بھی آپ نے ان چیزوں میں نام نہیں سنا، اور یہ کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے جو ہمارے کانٹیننٹ کا ہو۔ تو ہمارے کانٹیننٹ میں جو ہے وہ کون سا کنٹری آ رہا ہے؟ آپ کو ایران نظر آ رہا ہے، تو آپ ایران پہ درست کا نشان لگائیں گے اور آپ کا چوتھا سوال بھی درست ہو جائے گا۔
اس کے بعد ہم 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور 5واں سوال ہے کہ وچ امنگ دا فالوئنگ کنٹریز اپوز پاکستان انکلوژن ان دا UN ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. یہ بھی پاس پیپر کا ایک کوشچن ہے اور یہ بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ کو چائنا پر تو ایک کنفرم یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کی UN میں شمولیت کی اپوزیشن، اس کی مخالفت چائنا تو نہیں کرنے والا، کیونکہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں. اور جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، تب چائنا جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. چائنا کی آزادی ہے 1949 کی. تو یہ چائنا کو تو آپ اس میں سے نکال دیں، یہ آپ کا آپشن درست نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہمارے پاس ایران بچتا ہے. اب ایران ہمیں اپوز نہیں کرے گا کیونکہ ایران پہلا ملک تھا جس نے ہمیں تسلیم کیا تھا. ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی آپ کے کوشچن غلط ہونے کے جو 50% چانسز تھے وہ ختم ہو گیا. اب آپ کے سوال درست ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، افغانستان یا پھر انڈیا. اب ان دونوں میں ڈیفینیٹلی بات اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات کچھ نہ کچھ بہتر ہیں بنسبت افغانستان کے. تو افغانستان ایک پہلا ملک تھا جس نے جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں اپوز کیا تھا، ہماری اپوزیشن کی تھی، بلکہ یہ اونلی کنٹری تھا جس نے ہمیں اپوز کیا تھا اور ہمیں آزاد جو ہے وہ ریاست کے طور پہ تسلیم نہیں کیا تھا، جس بیکاز کہ ہمارے بارڈر کے ڈیورنڈ لائن کے ان کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے. اس کے بعد ہم چھٹے سوال کی طرف چلتے ہیں اور چھٹا سوال ہے کہ چولستان ڈیزرٹ از لوکیٹڈ ان وچ آف دا فالوئنگ پروونس آف پاکستان. اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ بار بار پوچھا جاتا ہے. بار بار سے مراد 2 سے 3 بار یہ آ چکا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کوشچن بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ چولستان ڈیزرٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو پھر کسی فارسٹ کا تذکرہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو خیر یہاں پر جو ہے وہ سندھ میں یہ لوکیٹڈ ہے، بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے. خیبر پختونخوا میں تو یہ ہوگا نہیں، ڈیفینیٹلی بات ہے پہاڑی علاقہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہی بچتے ہیں جن میں یہ ہونا چاہیے، پنجاب یا سندھ. تو پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے جو راجستھان کے قریب ہے اور راجستھان کا ایک جو ہے وہ بڑا صحرا آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی راجستھان کا علاقہ مشہور ہے. تو یہ جو چولستان ڈیزرٹ ہے یہ پنجاب میں واقع ہے. آپ کا چھٹا سوال بھی اس آپشن کے بعد درست ہو جائے گا. 7ویں سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آفٹر ہاؤ مینی ایئرز پاکستان گاٹ اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن. اب پاکستان کے پہلے آئین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کتنے سالوں کے بعد پہلا آئین لیا تھا. اگر آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 3 آئین آ چکے ہیں، 56 کا، 62 کا اور 73 کا. اگر پاکستان کی تاریخ میں پہلا آئین 56 میں آیا ہے تو اٹ مینس 47 سے 56 تک جو ڈیوریشن بنتا ہے وہ 9 سال کا بنتا ہے. یہ بالکل آسان اور سادہ MCQs ہے جس کو آپ درست کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو پاکستان کی ہے اس کے جو چیدہ نکات ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ آپ ضرور دیکھ لیں. ان سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. 8ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. وچ ڈاکیومنٹ واز فرسٹلی ڈرافٹڈ ٹو گیو پیس ٹو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس. اب وہ پہلا ڈاکیومنٹ جس کے اوپر ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی گئی، وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ جس کی بیسس پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین جو ہے وہ ڈرافٹ کیا گیا. وہ ڈاکیومنٹ جن کے بیسک پرنسپلز کے اوپر ہمارا آئین بنا تھا وہ تھا آبجیکٹیو ریزولوشن، جس کو آپ قرارداد مقاصد بھی کہا کرتے ہیں. 1949 میں لیاقت علی خان نے دیا تھا. اب اس کی ڈیٹ کے بارے میں بھی ہم اگلے MCQs میں جا کے دیکھتے ہیں. تو ہمارا جو 9واں کوشچن ہے وہ ڈیٹ کے بارے میں ہی ہے کہ وین دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پاسڈ دی آبجیکٹیو ریزولوشن. ڈیٹ کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے تو آپ نے یہ ڈیٹ کرام کر لینی ہے کہ 12 مارچ 1949 کو جو ہے وہ قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا، اپروو کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم 10ویں کوشچن کی طرف جاتے ہیں کہ وٹ واز دی آفیشیل لینگویج ڈکلیئرڈ ان 1956 کانسٹیٹیوشن. 56 کے آئین میں ہماری آفیشیل لینگویج کون سی تھی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا. ہمارا جو آدھا پاکستان ہے یعنی کہ 1971 میں ہم سے ٹوٹ گیا فال آف ڈھاکہ کے بعد، تو وہاں جو تھا وہ تمام کے تمام بنگالی تھے ایسٹ پاکستان میں. تو ایسٹ پاکستان کی لینگویج جو تھی وہ بنگالی تھی اور ہم یہاں پر جو ہے ویسٹ پاکستان میں اردو بولا کرتے تھے. تو ایک کنفلکٹ بھی چلا تھا جس کی وجہ سے جو 56 کا آئین تھا اس میں بجائے اس کے کہ اردو کو آفیشیل لینگویج رکھا جاتا، سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جاتا، تو سرکاری زبان کے طور پہ ان دونوں زبانوں کو رائج کر دیا گیا، اردو کو بھی اور بنگالی کو بھی. اس کے ساتھ ہمارے 10 کوشچنز ختم ہوتے ہیں. پاکستان اسٹڈیز کے جو موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ کوشچن کی سیریز ہے اس کا پہلا ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں ہم نے 10 جو ہے وہ MCQs کو دیکھا ہے. میری کوشش تھی کہ اس میں آپ کو وہ ٹیکنیک بھی بتا دوں ساتھ ساتھ جس کے تھرو آپ اپنے کوشچنس کو اس وقت درست کر سکیں جب آپ کو 2 سے زائد آپشنس پر کنفیوژن ہو، ڈاؤٹ ہو. ٹھیک ہے، آپ ایلیمینیشن میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے جن پر آپ کنفرم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، 2 یا 1 اس میں سے آپشن نکال لیں تو آپ کے جو ہے وہ MCQ درست کرنے کے چانس بڑھ جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کے لیے مفید رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کسی بھی سوال یا کنفیوژن کی صورت پر اسکرین پر آپ کو WhatsApp نظر آ رہا ہے، آپ اس WhatsApp پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.